اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ مسئلہ نمبر 12 ہے نفلی روزہ رکھا تھا اور اس دن کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت صحیح نہیں کہ اعتکاف واجب کے لیے نفلی روزہ کافی نہیں اور یہ روزہ واجب ہو نہیں سکتا۔ پیچھے ہم بتا چکے کہ اگر شروع ہو گیا نفلی روزہ شروع ہو گیا اور اب چاہتا ہے کہ یہ واجب کا روزہ بنا لے یا کسی قضا رمضان کا روزہ بنا لے تو اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ادائے رمضان اور نفلی روزے کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان سب کے لیے طلوع فجر سے پہلے پکا ٹھکا ارادہ ہونا چاہیے، پھر آپ اس روزے میں انٹر ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ اور ایک بار آپ کسی نفلی روزے میں انٹر ہو گئے تو اب آپ پلٹ کر واپس نہیں آ سکتے۔ اور واجب کا یا فرض کا مقام بڑا ہے، نفل کا چھوٹا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا تو چھوٹے کو کفایت کر سکتا ہے لیکن چھوٹا بڑے کو کافی نہیں ہو سکتا، یعنی فرض واجب کی نیت سے نفل تو ادا ہو سکتے ہیں لیکن نفل کی نیت سے فرض واجب ادا نہیں ہو سکتے۔ تو جب اعتکاف منت کا تھا یقیناً واجب تھا اور روزہ نفلی رکھا ہے تو نفل سے واجب کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ کیوں کہ بھئی رمضان کے روزے تو ایک الگ سے اللہ کی طرف سے واجب ہیں، فرض ہیں، اور ایک اس نے خود اپنے ذمہ واجب کر لیا اللہ کے لیے، تو یہ دو واجب ہیں اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں دو واجبوں کو ایک ہی واجب سے ٹرکھا دوں، یعنی رمضان کے روزے ایک الگ واجب، منت کے جو اعتکاف اس کے لیے جو روزہ رکھنا پڑے گا وہ الگ واجب۔ اب یہ رمضان کے روزوں کی ہی ضمن میں یہ دوسرا واجب ترخانا چاہ رہا ہے، پاکستانی کام کرنا چاہ رہا ہے۔ احکام شریعت میں یہ کام نہیں چلے گا، دونوں واجب علیحدہ علیحدہ اپنے شرائط کے ساتھ ادا ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے اگر اس نے رمضان کے مہینے کی ہی اعتکاف کی منت مانی تو پھر کام چل جائے گا، یعنی ایک استثنائی صورت بھی سن لیجیے آپ۔ مسئلہ نمبر 14 ہے عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، اور اب بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد یعنی شوہر کے مرنے کے بعد منت پوری کرے۔ یوں ہی لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے اور یہ آزاد ہونے کے بعد پوری کرے۔ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات؟ یعنی بیوی کے لیے شوہر سے اجازت لینا اعتکاف کی یہ ضروری ہے، بلا اجازت عورت نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر اجازت دے دی ایک بار عورت کو اپنی بیوی کو تو اب اجازت واپس نہیں لے سکتا، اب منع نہیں کر سکتا۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، یہ کب کی کہ جب اس نے اجازت نہیں دی، عورت نے اجازت کے بغیر ایسا کیا، اجازت دے دی ابھی اپنی اجازت سے پھر نہیں سکتا۔ یہ معاملہ ہے بیوی کا، لیکن غلام یا باندی میں معاملہ برعکس ہے، اجازت لینا ان کو ضروری ہے اور یہ دینے کے بعد پھر مکر جائے تو مکر سکتا ہے، اگرچہ مکرنا اچھی بات نہیں ہے، وعدہ خلافی ہے، دھوکہ ہے، لیکن یہ ان کی ذات کا مالک ہے، ان کے ذات سے جڑے منافعوں کا بھی مالک ہے، یہاں سے اختیار ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے، اور اب بائن ہونے یعنی طلاق یافتہ ہونے یا شوہر کے مرنے کے بعد منت پوری کرے۔ یوں ہی لونڈی غلام کو ان کا مالک منع کر سکتا ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد منت پوری کرے۔ مسئلہ نمبر 15 ہے شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی، اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اور مولا نے باندی غلام کو اجازت دے دی جب یہ روک سکتا ہے، البتہ روکے گا تو گناہگار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16 ہے شوہر نے ایک مہینے کے اعتکاف کی اجازت دے دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے،
تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے 1 مہینہ پورا کرے، اور اگر کسی خاص مہینے اجازت دی کہ اگلے شوال یا ذوالقعدہ میں رکھ لینا، تو اب اس بات کا اختیار نہیں رہا۔ یعنی ایک تو صورت یہ کہ عورت نے کہا کہ مجھے 1 مہینے کا اعتکاف میں نے منت مانی ہے، وہ پوری کرنا چاہتی ہوں۔ اب وہ کوئی سا ہی مہینہ ہو سکتا ہے، اس نے بتایا نہیں، پر ٹھیک ہے لیکن لگاتار مت کرنا، تھوڑا تھوڑا کر لینا، کیونکہ لگاتار جب تم کرو گی تو میرے کام رک جائیں گے، تو میں ایک جگہ بند ہو رہے ہوگی، لاک ڈاؤن ہو جاؤ گی، تو گھر کے کام کاج، آفس جانا ہوتا ہے، ناشتہ پانی سب یہ کیسے ہوگا؟ تو 2 3 یا ہفتہ کر کے اس طرح کر لینا۔ لیکن اگر اس نے اجازت خاص مہینے کی لی اور مرد نے اس خاص مہینے کی، ہاں ٹھیک ہے اس شعبان میں کر لینا، تو اب اختیار نہیں رہا اس بات کا کہ تم الگ الگ کرو، بلکہ اب وہ پورا مہینہ ہی کرے گی، اب یہ نہیں روک سکتا۔ اور یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ کوئی عذر نہیں ہے، معلومات ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 17 ہے اعتکاف۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ یوں ہی یہ اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ یوں ہی عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی، اگرچہ گھر ہی میں رہی، اعتکاف جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 18 ہے معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں۔ ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، لیکن آج کل مسجد سے متصل ہی سب بنے ہوتے ہیں تو گھر آنے کی ضرورت نہیں، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وضو و غسل کا پانی لے سکے، اس طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے، کہ وضو غسل کا پانی مسجد میں گرانا ناجائز ہے، اور لگن وغیرہ، لگن کہتے ہیں وہ مگے کو، موجود ہو کہ اس میں وضو اس طرح کر سکتا ہے کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ صورت ظاہر سی باتیں ممکن نہیں ہے، وضو خانے یا جو بنے ہوتے ہیں باتھ روم وغیرہ وہیں جانا ہوگا۔ یوں ہی اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں۔ یہ تو تھا ایک عذر حاجت طبعی۔ دوسرا حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعے کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارے پر جانا، جبکہ مینارے پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارے کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارے پر جا سکتا ہے، مؤذن کی پھر تخصیص نہیں، یعنی جو معتکف ہے وہ اتفاق سے مؤذن بھی ہے، اور اذان کہنے کے لیے اسے مسجد سے باہر جانا پڑتا ہے، ایسی جگہ بنایا گیا ہے اذان دینے کا، مینارہ یا جو بھی، جس زمانے میں، آج کل تو خیر مائک وائس سسٹم آ گیا ہے، لیکن جس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ حاجت شرعی ہے، اس کام کے لیے وہ جا سکتا ہے اگر کوئی راستہ مسجد کے اندر سے نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 19 ہے قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں، اور اگر معتکف کا مکان مسجد سے دور ہے اور اس کے دوست کا مکان قریب، تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائے، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کے خود 2 مکان، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے، کہ بعض مشائخ فقہا فرماتے ہیں دور والے میں جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 20 ہے جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے، یہ اس زمانے کی بات کریں کہ جب شہر کی جامع مسجد میں عید یا جمعے کی نماز ہوتی تھی، اور جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں قصبے میں اور علاقائی ہوتی تھیں ان میں صرف 5 وقت کی نمازیں ہوتی تھیں، لیکن آج کل تو ایسی صورتحال نہیں ہے، ہر مسجد میں جمعہ بھی ہوتا ہے، تو آج کل کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جمعہ اگر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آفتاب ڈھلنے کے بعد اس وقت جائے کہ اذان ثانی سے پیشتر پہلے سنتیں پڑھ لے، اور اگر دور ہو تو آفتاب ڈھلنے سے پہلے بھی جا سکتا ہے، مگر اس انداز سے جائے
کہ آذان ثانی کے پہلے سنتیں پڑھ سکے، زیادہ پہلے نہ جائے، اور یہ بات اس کی رائے پر ہے، یعنی اپنا اندازہ کر لے کہ اگر میں اس وقت نکلوں گا ٹریفک سے بچتا بچاتا تو میں اس ٹائم پہ پہنچ جاؤں گا، تو یہ اس کی رائے پر ہے۔ جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت رہے گا، چلا جائے، اور فرض جمعے کے بعد 4 یا 6 رکعتیں سنتوں کی پڑھ کر واپس چلا آئے، اور ظہر احتیاطی پڑھنی ہے تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے۔ ظہر احتیاطی یعنی اس وقت ہوگی جب جہاں جمعے کے شرائط پورے نہیں ہوتے ہیں تو وہاں ظہر احتیاطی پڑھی جاتی ہے، اس کے مسائل نماز والے بیان میں گزرے ہیں، اور اگر ضرورت نہیں ہے اس کی تو پھر اس کی بھی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مسجد آ جا اپنی۔ ظہر احتیاطی پڑھنی تو اعتکاف والی مسجد میں آ کر پڑھے، اور اگر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا، وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کیا، تو بھی وہ اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر یہ مکروہ ہے، اور یہ سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔ اگر وہیں جمعہ ہوتا ہے پھر وہاں جانا تو پھر تو بلا حاجت جانا ہوا، اور بلا حاجت جانے کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 22 ہے، اعتکاف کے زمانے میں حج یا عمرے کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اور اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج جاتا رہے گا تو حج کو چلا جائے، پھر سرے سے یعنی دوبارہ حج کر کے واپس آ کے نئے سرے سے اعتکاف کرے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حج کے قافلے 3 مہینے 4 مہینے پہلے سے روانہ ہوتے تھے، کہ ظاہر سی بات ہے رمضان کا جو اعتکاف ہے وہ ختم ہوتا ہے عید کے دن، چاند رات کے دن، اور شوال، ذی قعدہ، ذی الحج یہ حج کے ایام ہیں، تو 3-4 ماہ پہلے سے لوگ نکلا کرتے تھے کہ اس وقت اونٹوں پہ یا پانی کی جہاز سے سفر ہوتا تھا۔ آج کل تو خیر یہ نہیں ہے، صورتحال نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسے ہے کہ حج کے لیے اپلائی کر دیا، ادھر ٹکٹ ایسی تاریخوں میں فکس ہو گئے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس کو کوئی اندازہ نہیں تھا، تو اب پھر اعتکاف کو چھوڑ کے وہاں چلا جائے فرض حج کو، اور پھر واپسی آ کے اگلے سال ادا کریں اعتکاف۔ مسئلہ نمبر 23 ہے، اگر وہ مسجد گر گئی یا مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد میں لبس ٹھہرنا یہ ضروری ہے، تو جس مسجد میں اعتکاف کر رہا تھا وہ گر گئی، زلزلہ ہو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلنا پڑا، تو دوسری کسی مسجد کا رخ کر لے، جلدی سے ادھر ادھر ٹہلتا نہ پھرے، تو پھر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 24 ہے، اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے لیے گیا ہے، جہاد میں سب لوگوں کا بلاوا ہو اور یہ بھی نکلا، یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا، اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نماز جنازہ اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو، تو اگرچہ یہ کام بہت اچھے ہیں، پر ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 25، عورت مسجد میں معتکف تھی، اسے طلاق دی گئی تو گھر چلی جائے اور اس اعتکاف کو پورا کرے۔ ویسے بھی اسے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، عدت جو گزارنی ہے، اعتکاف ہی ایک طرح کا، تو جہاں اتنی شرطیں ہیں عدت کی، نہ کسی سے ملنا، نہ جلنا، کمرے میں بند رہنا، تو مزید کچھ پابندیاں برداشت کرے۔ مسئلہ نمبر 26 ہے، اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عادت اور نماز جنازہ اور مجلس سے علم میں حاضر ہوگا، اس شرط پہ اعتکاف کرتا ہوں، یہ سب کام کرتا رہوں گا، تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ مسئلہ نمبر 28 ہے، معتکف کو وطی کرنا اور عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا حرام ہے، جماع سے بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ کیوں؟
کہ بھائی اللہ کے لیے اس نے لفظ اختیار کیا تھا تو اسے کرے، باقاعدہ پورا کر کے اختیار کرے. اب جمع کرے گا تو جمع کے مقدمات بوسو کنار کرتا ہے، گلے لگاتا ہے، چمٹاتا ہے، یہ تو حرام ہے، لیکن اس سے جائے گا نہیں ہے. اور جمع کی طرف چلا گیا تو پھر تو اعتکاف بھی چلا گیا. انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو یا بھولے سے ہو، مسجد میں ہو یا باہر ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، اور جمع کے علاوہ اور صورتوں میں اگر انزال ہو تو فاسد ہے، ورنہ نہیں ہے. صرف دو صورتیں مستثنا انزال کی، احتلام ہو گیا یا خیال جمانے یا نظر کرنے سے انزال ہوا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 29، معتکف نکاح کر سکتا ہے اور عورت کو رجعی طلاق دی ہے تو رجعت بھی کر سکتا ہے، مگر ان امور کے لیے اگر مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر جمع و بوسے وغیرہ سے اس کو رجعت حرام ہے، اگر یہ رجعت ہو جائے گی. مسئلہ نمبر 30 ہے، معتکف نے حرام مال یا نشے کی چیز رات میں کھائی تو اعتکاف فاسد نہ ہوا، مگر اس حرام کا گناہ ہوا، توبہ کرے. مسئلہ نمبر 31 ہے، بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتکاف جاتا رہا اور قضا واجب ہے، اگرچہ کئی سال کے بعد اسے ہوش آیا، صحت یاب ہوا، اور اگر یعنی بحرہ ہو گیا، جب بھی اچھے ہونے کے بعد قضا واجب ہے. مسئلہ نمبر 32 ہے، معتکف مسجد میں ہی کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم ہے کہ مسجد آلودہ نہ ہو. مسئلہ نمبر 33 ہے، معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے کی اجازت نہیں، اور یہ کام کرنا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائے، نماز پڑھے یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے. مسئلہ نمبر 34، معتکف کو اپنی یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں کوئی چیز خریدنا یا بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے، اور اگر خرید و فروخت بقصد تجارت ہو تو جائز نہیں، اگرچہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو. یعنی ایک تو ہے کہ مسجد میں بحالت اعتکاف بیٹھے بیٹھے آپ نے آن لائن شاپنگ کری، گھر کی ضرورت تھی، گھر کے آپ ایک اکیلے کفیل ہیں، بیوی بچے گھر ہیں، اور آج کل اس کی سہولت ہے تو آپ یہ ضرورت کا جو سامان ہے اس کا خرید و فروخت کر سکتے ہیں. بزنس نہیں چلا سکتے آپ وہاں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے، کہ یہاں پر حکمن لبس ختم ہو رہا ہے. مسئلہ نمبر 35 ہے، معتکف اگر بنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ رہنے کو ثواب کی بات سمجھے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر چپ رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں، اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروہ نہیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، اعلیٰ درجے کی عادت ہے، چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے، اور جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ یعنی مباح بات بھی معتکف کو مکروہ ہے مگر بوقت ضرورت، اور بے ضرورت مسجد میں مباح کلام نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. مسئلہ نمبر 36 ہے، معتکف نہ چپ رہے نہ کلام کرے تو کیا کرے؟ یہ کرے کہ قرآن مجید کی تلاوت، حدیث شریف کی قرات، درود شریف کی کثرت، علم دین کا درس و تدریس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم و دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سیر و افکار، اولیاء صالحین کی حکایات اور امور دین کی کتابیں پڑھے. آن لائن انٹرنیٹ سے بھی پڑھ سکتا ہے. مسئلہ نمبر 37، ایک دن کے اعتکاف کی منت مانی تو اس میں رات داخل نہیں، طلوع فجر سے پیشتر پہلے مسجد میں چلا جائے اور غروب کے بعد چلا آئے. اور اگر 2 دن یا 3 دن یا زیادہ دنوں کی منت مانی ایک صورت، یا 3 یا زیادہ راتوں کے اعتکاف کی منت مانی دوسری صورت، تو ان دونوں صورتوں میں اگر صرف دن یا صرف راتیں مراد لیں تو نیت صحیح ہے.
لہذا پہلی صورت میں یعنی 2 دن یا 3 دن یا زیادہ دنوں کی اعتکاف کی منت مانی، یہ پہلی صورت میں اختیار ہے کہ اتنے دنوں کا لگاتار اعتکاف کرے یا متفرق طور پر جدا جدا الگ الگ 2 دن کا کر لیا، پھر کچھ دن ریسٹ کر کے پھر 2 دن کا، اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسری صورت میں یعنی 2 رات 3 رات یا زیادہ راتوں کی اعتکاف کی منت مانتا ہوں، تو یہ منت صحیح نہیں ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور رات میں روزہ ہو نہیں سکتا۔ اور اگر دونوں صورتوں میں دن اور رات دونوں مراد ہیں، یعنی وہ رات بول کے بھی دن اور رات پورا 24 گھنٹے مراد لے رہا ہے اور دن بول کے بھی پورے 24 گھنٹے مراد لے رہا ہے، تو اتنے دنوں کا اعتکاف ضروری ہے، یہاں پر تفریق نہیں ہو سکتی، لگاتار کرے گا۔ یہ جتنے دن اس نے بتا دیے ہیں کہ اتنے دنوں کا میں اعتکاف مانتا ہوں، لگاتار اتنے دن وہ کرے گا۔ نیز اس صورت میں یہ بھی ضروری ہے کہ دن سے پہلے جو رات ہے اس میں لہذا اس میں مسجد میں موجود ہو، لہذا غروب آفتاب سے پہلے جائے، اعتکاف میں چلا جائے، اور جس دن پورا ہو غروب آفتاب کے بعد نکل آئے، کیونکہ وقت یہی ہے اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت کا۔ اور اگر دن کی منت مانی اور کہتا یہ ہے کہ میں نے دن کہہ کر رات مراد لی، تو یہ نیت صحیح نہیں۔ دن کہہ کر رات مراد لی کون لیتا بھائی؟ عرف، عادت، عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا یہ قول نہیں سنا جائے گا۔ دن بول کے رات کوئی مراد نہیں دیتا، دن بول کے 24 گھنٹے تو مراد دی جاتے ہیں، یا دن بول کر صرف دن، رات ہٹا کر مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن دن بول کے رات یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ بول کے پانی مراد دیا تھا۔ دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 38، عید کے دن کے اعتکاف کی منت مانی تو کسی اور دن جس دن میں روزہ رکھنا جائز ہے تو اس کی قضا کرے۔ اور اگر یمین کی نیت کی تھی، یعنی قسم، یمین کہتے ہیں قسم کو، قسم اٹھائی تھی، قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ اس دن روزہ رکھوں گا، تو پھر کفارہ دے کہ اس دن میں روزہ رکھ نہیں سکتے اور قسم اٹھا کے بیٹھا ہے، تو قسم کا کفارہ دے، کر بھی نہیں سکتا پورا، اور عید ہی کے دن کر لیا تو منت پوری ہو گئی مگر گناہ گار ہوا۔ مسئلہ نمبر 39 ہے، کسی دن یا کسی مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو اس سے پیشتر پہلے بھی اس منت کو پورا کر سکتا ہے، یعنی جب کہ معلق نہ ہوا۔ اور مسجد حرم شریف میں اعتکاف کرنے کی منت مانی تو دوسری مسجد میں بھی کر سکتا ہے، یعنی منت کو کسی مہینے کے ساتھ، جگہ کے ساتھ معلق نہیں کیا، یہ کہا کہ جو دن آ رہے ہیں ان میں میں روزے رکھوں گا، تو اب اگر ان دنوں سے آنے سے پہلے یہ روزے رکھ لے تو منت پوری ہو جائے گی، لیکن اگر یہ باقاعدہ معلق کر دے، معین کر کے کہ اس شعبان ہی میں منت مانگتا ہوں کہ روزے رکھوں گا یا اعتکاف کروں گا، جو چیز بھی منت مانے، تو جس مہینے کے ساتھ اعتکاف کو معلق کیا ہے اسی میں اعتکاف کرے گا۔ البتہ اگر جگہ کے ساتھ معلق کیا ہے تو جگہ میں چھوٹ ہے، کیونکہ جگہ کے لیے مسجد ضروری ہے، وہ چاہے مسجد حرم ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، اعتکاف کے لیے مسجد ضروری تھی، جو بھی کر لے۔ مسئلہ نمبر 40 ہے، ماہ گزشتہ کے اعتکاف کی منت مانی تو صحیح نہیں ہے، جو گزر گیا مہینہ اس کے اعتکاف کی منت صحیح نہیں، منت مان کر معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو منت ساقط ہو گئی، پھر مسلمان ہوا، اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 41 ہے، ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور مر گیا تو ہر روز کے بدلے بقدر صدقہ فطر کے مسکین کو دیا جائے، یعنی جب کہ وصیت کی ہو اس پر واجب ہے کہ وصیت کر جائے، اور وصیت نہ کی مگر وارث نے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا جب بھی جائز ہے۔ مریض نے منت مانی اور مر گیا تو اگر ایک دن کو بھی اچھا ہو گیا تھا تو ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار دیا جائے، اور ایک دن کو بھی اچھا نہ ہوا تو کچھ واجب نہیں، سمپل لاجک ہے، لا یکلف نفسا الا وسعها، کہ اگر اس نے وسعت حاصل کی ایک دن کی بھی تو مکلف ہو جائے گا، نہیں حاصل کر سکا تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 42 ہے،
ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی، تو یہ بات اس کے اختیار میں ہے کہ جس مہینے کا چاہے اعتکاف کر لے، مگر لگاتار اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے جب یہ ایک مہینے کا بغیر مہینے کا نام مینشن کیے منت مانتا ہے۔ اور اگر یہ کہ میری مراد ایک مہینے کے صرف دن تھے، راتیں نہیں، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عرف و عادت میں جب یہ کلام، یہ الفاظ، یہ جملے کہے جاتے ہیں، کیا یار میں نے ایک مہینے کا کام کرنا ہے، تو اس میں رات یعنی 24 گھنٹے مراد لیے جاتے ہیں، اب اس کی یہ نہیں سنی جائے گی۔ دن اور رات دونوں کا اعتکاف واجب ہے، اور 3 دن کہا تھا جب بھی یہ حکم ہے۔ ہاں اگر منت مانتے وقت یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کے دنوں کا اعتکاف ہے، راتوں کا نہیں، یعنی الفاظ منت میں صراحت کر دی اس کی، تو صرف دنوں کا اعتکاف واجب ہوا، اور اب یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پر 30 دن کا اعتکاف کرے۔ اور اگر یہ کہا تھا کہ ایک مہینے کی راتوں کا اعتکاف ہے، دنوں کا نہیں، تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اعتکاف واجبہ کے لیے روزہ ضروری ہے، رات میں روزہ ہو نہیں سکتا۔ مسئلہ نمبر 43، اعتکاف نفل چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں کہ وہیں تک ختم ہو گیا، اور اعتکاف مسنون کہ رمضان کی پچھلی 10 یعنی 20ویں سے تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑا تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی معین مہینے کی منت مانی تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر الاتصال واجب ہوا تھا تو دوسرے سے تو نئے سرے سے اعتکاف کرے، اور الاتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ اور الاتصال واجب کیسے نہیں، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پیچھے ہی معلوم ہوا کہ جو وہ الفاظ منت میں ادا کر رہا ہے ان کا عرف و عادت میں کیا مراد لیا جاتا ہے۔ اگر الاتصال پورے دن اور رات الاتصال مراد لیا جاتا ہے تو پورے دنوں کی قضا کرے گا، یعنی نئے سرے سے اعتکاف کرے گا۔ اور اگر ایسا جملے کہے تھے کہ الاتصال واجب نہ تھا، اس میں اختیار تھا، تو پھر جتنے ہو گئے وہ ہو گئے، جن کے رہ گئے وہ باقی کے ان کا اعتکاف کرے۔ مسئلہ نمبر 44 ہے، اعتکاف کی قضا صرف قصدن توڑنے سے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلا اگر بیمار ہو گیا یا بلا اختیار چھوڑا، مثلا عورت کو حیض یا نفاس آیا یا جنون و بیہوشی طویل طاری ہوئی، ان میں بھی قضا واجب ہے۔ اور ان میں اگر بعض فوت ہو تو کل کی قضا کی حاجت نہیں بلکہ بعض کی قضا کر دے، اور کل فوت ہوا تو کل کی قضا ہے، یعنی یہ رمضان کے اعتکاف کی بات کر رہے ہیں۔ اور منت میں الاتصال واجب ہوا تھا تو الاتصال کل کی قضا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا 5واں باب اعتکاف کے مسائل سے مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے، اسے میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔